ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی. کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ماشاءاللہ جو میرے بہن بھائی دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت و تندرستی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے. اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں نیچے آئی ہوئی تھی کمرے کی صفائی کے لیے، کیونکہ میں نے کل لیٹے وقت چیک کیا تو بیڈ بہت زیادہ خراب ہوا تھا، گندا بڑا ہوا تھا. پوشش بھی اس کی ساری مٹی سے بھری ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کی صفائی کر لوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو یہ میں نے بڑے شوق سے اپنا بیڈ بنوایا تھا، بڑے ہی شوق سے. لیکن بس اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے، کیونکہ صبر کے ساتھ ہی انسان کو چلنا چاہیے اپنی زندگی میں. جو بھی مشکلات ہوتی ہیں انسان کی، وہ اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ بس اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تقدیروں کو بدلنے والا ہے. وہ لکھے ہوئے کو بھی بدل سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ اپنا جو وقت ہے وہ گزاریں، کیونکہ گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک عورت سے ہوتی ہے. عورت ہی اپنے گھر کو اچھے سے سنوار سکتی ہے. عورت ہی اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو مینٹین رکھ سکتی ہے. اس کا جو سٹریس ہے اس کے گھر کے حلیے سے نظر آئے گا، اس کی بچوں کی پرورش سے نظر آئے گا. تو میرے خیال میں جتنی سٹریس فری عورت ہوگی اتنا اچھا وہ اپنے گھر کو چلا سکے گی. کیونکہ دیکھیں، کچھ بھی ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ اس میں خوشیاں بھی ہوں، اس میں مسائل بھی ہوں، اس میں دکھ تکلیفیں بھی ہوں، اس میں بیماریاں بھی ہوں. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی اور مخلوق تو ہے نہیں کہ جو جیسے یہ چرند پرندی ہیں، دیکھیں وہ کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں. ہم سے بے فکری کی زندگی تو ویسے وہی گزارتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیسے کی جو لت ہے ایک پیٹ لگا کے بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا انسان. یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ اور کرنے کے لیے بھیجا، ہم کسی اور سائیڈ پہ چل پڑے. یہ زندگی کی ضروریات ہیں، ان سے گھبرانا جو ہے یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ بڑا خوش ہے، جس کو دیکھو وہ بڑا راضی ہے. کسی کی زندگی کی طرف دیکھ کے جلنا چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں. ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے. کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس کیا نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی دین ہے. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اے اللہ دی ونڈ ہے، اودے نال اختلاف کرنا چھوڑ دو. اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کی نعمتوں سے خوش ہونا سیکھیں. جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں. مسائل تو طرح طرح کے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. فائنینشیل ہو سکتے ہیں، پھر کوئی ساس سسر کے پرابلم، بچوں کے پرابلم، شوہر کے پرابلم، بہت سارے پرابلم. اس کی نوعیت چینج ہوتی ہے. آپ کے گھر والوں کے پرابلم، آپ کے بہن بھائیوں کے پرابلم، آپ کی ماں باپ کی طرف سے آپ کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں کے، جس طرح کہ میرے بھی ہیں، ماں باپ نہیں زندہ ہیں، تو بہت سارے مسائل انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم نے ان مسائل کی طرف دیکھ کے بس رونا ہی ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے. نہیں، اپنی زندگی کو اچھے سے انجوائے کرنا سیکھیں. جو آپ کے پاس ہے، جتنی خوشیاں ہیں، آپ کے بچے دیکھیں آپ سے سیکھیں گے. وہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، وہ کچھ نہیں سیکھیں گے جو آپ ان کو بتائیں گے، وہ سارا کچھ سیکھیں گے جو آپ ان کے سامنے کریں گے. کیونکہ جو ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہی سارا کچھ آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اپنی روٹین بھی دکھائی ہوئی ہے کہ میری روٹین کیا ہے. تو دیکھیں میری روٹین میں کتنے سارے کام ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مطمئن رہنا میں نے بھی شروع سے نہیں سیکھا. میں آپ کو کہوں گی میں شروع سے بڑی پرفیکٹ تھی. میں نے حالات دیکھنے کے بعد، حالات سے لڑنے کے بعد، مسائل کو فیس کرنے کے بعد یہ سارا کچھ سیکھا ہے. انسان سیکھتا وقت کے ساتھ ہے. تو بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا ہے کہ نہیں، جو آپ کی زندگی میں ہے وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، اور جو آپ کو ملے گا، آپ کے لیے لکھا ہوگا، وہ بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کا ہے وہ کسی ایک کا تو نہیں.
اس نے تو ساری دنیا کے مسائل دیکھنے بھی ہیں، سننے بھی ہیں، تو ان کو حل بھی کرنا ہے، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے کچھ بہتر ہوگا تو وہ آپ کو ضرور ملے گا، نہیں بہتر ہوگا تو اسی لیے وہ آپ سے دور ہے۔ تو پلیز اس بات سے گھبرایا نہ کریں، اپنے دماغ کو دماغ رہنے دیں، پریشر کوکر نہ بنائیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا آپ کو بہت بیمار کر دے گی۔ میرا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں۔ اب جب آپ شادی ہو کے جاتے ہو تو سارے لوگ آپ کی طرح نہیں چل سکتے۔ آپ کا ذہن، آپ کا رہن سہن، آپ کی تربیت، آپ کا جو ایک نیچر ہے نا، آپ کی عادات ہیں، وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو، پہلے تو وہ یہی ہوتا ہے، اپنا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن کسی کے گھر میں ہی جا کے آپ نے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں، وہ اپنا گھر ہوتا ہے، وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا سنبھالا تھا، جو چیزیں، جو تربیت آپ نے اس وقت آنکھ کھولتے وقت دیکھی ہیں نا، وہ آپ نے ساری زندگی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جیسا کہ آپ کے بچے ہیں۔ لیکن عورت کے لیے یہ چیز تھوڑی ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کیونکہ اس نے شادی ہو کے کسی کے گھر جانا ہوتا ہے، لڑکوں نے نہیں جانا ہوتا، اس لیے ان کے ساتھ تھوڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور عورت کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی دے کے پیدا کیا ہوا ہے، نرمی اس کی طبیعت میں ہے، وہ کسی بھی سانچے میں ڈھل جاتی ہے، جس طرح کے گھر میں جاتی ہے اس طرح کا رہن سہن وہ سیکھ لیتی ہے، انہی کے حساب سے وہ چلنا شروع کر جاتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ باقی سب بھی اس کو سمجھنے میں نا تھوڑا کر دیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ اب ہمارے گھر میں آئی ہے تو یہ ہمارے حساب سے چلے گی، یہ اس طریقے سے ہمارے کہنے پہ جائے گی، لیکن وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بھی مجھے سنائیں لیکن تھوڑی سی میری بھی تو سنیں۔ یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا سا مسائل ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ مسائل ہوتے بھی اس لڑکی کو ہی ہیں جو شادی ہو کے آتی ہے۔ تو بچیوں میں یہ چیز ماؤں کو چاہیے کہ وہ گھر سے پیدا کر کے بھیجیں، ان کو سمجھا کے بھیجیں کہ بیٹا کچھ بھی ہے نا، مشکل ہے، یہ نہیں کہ یہ بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ اپنی عادات کو، اپنے طریقہ کار کو چھوڑ کے آپ کو اگلے کے حساب سے، وہ دیکھیں نا، ایک نمک مرچ ہانڈی میں ڈالنی ہے نا، وہ بھی آپ نے اپنی ساس سے پوچھ کے ڈالنی ہے، نہیں تو وہ اعتراض کر دیں گے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں بنایا۔ یہ بہت سے لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی اس نے اچھا نہیں کیا، صرف اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارا طریقہ کار ہمارے گھر میں نہیں چلے گا، اور وہ اپنی جگہ پہ رائٹ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچی ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا آئی ہوتی ہے آپ کے گھر میں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور بچیوں کو بھی تھوڑا سا صبر کے حساب سے چلنا چاہیے کہ نہیں جی یہ ان کا گھر ہے، میں نے ان کے حساب سے چلنا ہے، اور ان سب کو آہستہ آہستہ جیت کے اپنے جیسا بنانا ہے، یا میں نے ان جیسا بن جانا ہے۔ اب دیکھیں، اسی طرح ہے کہ کئی مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت سٹریس لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ اس کے جیسا نہیں ہے، فلاں کا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ سستے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، تعلیم مہنگی سستی نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی ہے۔ جس طرح ہر عمر میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح کوئی بھی استاد، کوئی بھی اسکول چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اپنے بچے کو پریشان مت کریں، وہ اپنی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فلاں کے بچے کی طرح ہی بنے گا۔ آپ اپنے بچے کو اپنا بچہ رہنے دیں، اس کی تربیت پہ، اس کی پڑھائی پہ، اس کے ساری ایکٹیویٹی پہ نظر بھی رکھیں، اس پر توجہ بھی دیں، لیکن اس کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہتا ہے، وہ نہ بنائیں کہ جو فلاں کا بچہ بن رہا ہے۔ شاید اس طرح کرنے سے وہ بھی نہ بن پائے جو وہ بننا چاہتا تھا، اور آپ کی جو ساری محنت ہے نا وہ رائے گاں جا سکتی ہے۔ مقابلہ نہ کروائیں اپنے بچوں کا۔ دیکھیں، اس طرح وہ بہت پریشان ہوں گے، وہ اچھے سے محنت نہیں کریں گے تو آپ کا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا، کیونکہ انسان، ایک ماں باپ ہے نا، وہ اپنی زندگی اس حساب سے ہی گزارتے ہیں۔ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ یہی سوچتے ہیں، وہی ان کا فیوچر ہوتے ہیں۔ جب آپ نے دنیا سے بھی چلے جانا ہے تو وہی اولاد آپ کے لیے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، یا آپ کے پیچھے کچھ پڑھنے کے بعد آپ کو بخشتی ہے، اس کا جو بھی نیک عمل ہے نا اور برا عمل ہے، اس کا جو اجر اور جو برائی ہے نا وہ آپ کو ملتی ضرور ہے۔
تو اس لیے اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کا مقابلہ نہ کروائیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، وہ ایک دوسرے سے باقاعدہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، بچوں کے کبھی مارکس کم آ گئے، کبھی کچھ، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تے نمبر ہی بڑے تھوڑے آئے، میرے بچے تھے۔ دیکھیں وہ آپ کا بچہ ہے، یہ دوسرے کا بچہ ہے، غلط مت کریں ان کے ساتھ، ان کو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا مت کریں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو یہاں پہ میری صفائی وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو میں ساتھ والی آنٹی کے گھر جا رہی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو ایک دفعہ مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے طرف چکر وغیرہ لگاؤں۔ تو آنے کے بعد میں نے اپنے گھر کی صفائی وغیرہ کمپلیٹ کی، سارا جو کام تھا میرا کرنے والا وہ میں نے کمپلیٹ کیا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، بہت سارا پیار دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں ضرور۔ اللہ حافظ۔